السلام علیکم عزیز دوستوں، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب پر خیر مقدم ہے۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنی امتحان کی تیاری میں مشغول ہوں گے۔ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے بہار بورڈ میٹرک کا یہ تیسرا ماڈل پیپر سیٹ لے کر کے چوتھا ماڈل پیپر سیٹ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں آپ کو ہم آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن حل کریں گے اور اس کا اگلا ویڈیو جو ہوگا اس میں آپ کو سبجیکٹیو حل کرائیں گے۔ یہ اصل میں میٹرک بہار بورڈ 2019 کا یہ کوشچن پیپر ہے۔ یہی کوشچن پیپر 2019 میں پوچھا گیا تھا۔ سلیبس وہی ہے، لیکن بس فرق یہی ہے کہ اب 100 کوشچن پوچھے جاتے ہیں آبجیکٹیو میں، اور پہلے 50 یا 60 پوچھے جاتے تھے۔ تو آپ کے سامنے ہم آج آبجیکٹیو کوشچن پیپر لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ پہلا کوشچن، سر سید احمد کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ سر سید احمد خاں کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو سر سید کا مضمون ریا ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ یہ آپ کے درخشاں کتاب میں یہ ریا شامل ہے۔ سوال نمبر، یہ گزرا ہوا زمانہ مسلمانہ ہند اسباب بغاوت ہند انہی کا ہے، لیکن ہمیں جو ہے یہاں صرف ریا سے مطلب ہے۔ سر سید کا مضمون ریا ہماری نصاب میں شامل ہے۔ سوال نمبر 2، ڈاکٹر عبد المغنی نے کس مدرسہ میں تعلیم حاصل کی؟ تو ڈاکٹر عبد المغنی نے مدرسہ شمس الہدیٰ میں تعلیم حاصل کی۔ کہاں؟ مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ میں تعلیم حاصل کی تھی۔ کس نے؟ ڈاکٹر عبد المغنی نے۔ سوال نمبر 3، فرار کس کا افسانہ ہے؟ تو فرار ڈاکٹر محمد محسن کا افسانہ ہے۔ کس کا افسانہ ہے فرار؟ ڈاکٹر محمد محسن کا افسانہ ہے۔ سوال نمبر 4، بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب ہوئی؟ تو بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش 1891 عیسوی میں ہوئی۔ کب ہوئی تھی؟ 1891 عیسوی میں بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش ہوئی تھی۔ سوال نمبر 5، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ تو ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش پٹنہ شہر میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ پٹنہ شہر میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 6، غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں غزل کے آخری شعر کو۔ پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، اور دوسرا شعر جو ہم ردیف اور ہم قافیہ ہو اس کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ چلیے آگے۔ سوال نمبر 7، پروین شاکر کے والد کا نام کیا تھا؟ تو پروین شاکر کے والد کا نام ثاقب حسین تھا۔ کیا نام تھا؟ ثاقب حسین نام تھا پروین شاکر کے والد کا نام۔ پروین شاکر کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1951-52 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ کسی 51 یا 52 نہیں لکھا ہوا ہے، 51-52 لکھا ہوا ہے دونوں۔ سوال نمبر 8، زیر نصاب خط میں غالب نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ تو زیر نصاب خط میں غالب نے کرامت حسین ہمدانی کو مخاطب کیا ہے۔ سلامت حسین درانی، مصطفیٰ خان شیفتہ یا حالی کو نہیں، کرامت حسین ہمدانی کو مخاطب کیا ہے۔ آپ کے زیر نصاب جو خط ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے قریب 900 خطوط اپنے جاننے والوں کو لکھا ہے، اپنے یار دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے شاگردوں کو، لیکن انہوں نے یہ خط جو لکھا آپ کے نصاب میں جو شامل ہے یہ کرامت حسین ہمدانی کو لکھا ہے انہوں نے۔ 900 خطوط، یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ غالب نے کتنے خطوط لکھے ہیں؟ تو غالب نے 900 خطوط لکھے ہیں۔ ان کی 2 کتاب ہے،
جو خطوط کا مجموعہ ہے عود ہندی اور اردو معلیٰ، عود ہندی اور اردو معلیٰ ان کے 2 خطوط کے مجموعے ہیں جو کتاب ہے ان کی۔ سوال نمبر 9، قمر جہاں کے والد کا کیا نام تھا؟ تو قمر جہاں کے والد کا نام تھا سید عطاء الحق۔ کیا نام تھا؟ قمر جہاں کے والد کا سید عطاء الحق۔ سوال نمبر 10، بیدی کے پہلے افسانے کا نام کیا ہے؟ تو بیدی کے پہلے افسانے کا نام ہے مہارانی کا تحفہ۔ کیا نام ہے بیدی کے پہلے افسانے کا نام؟ مہارانی کا تحفہ۔ سوال نمبر 11، تفریح القلوب کے مصنف کا نام بتائیے۔ تو تفریح القلوب کے مصنف کا نام ہے شہباز۔ کیا نام ہے؟ عبد الغفور شہباز نام ہے تفریح القلوب کے مصنف کا۔ سوال نمبر 12، ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائش 1934 عیسوی میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1934 عیسوی میں ہوئی۔ سوال نمبر 13، ندا فاضلی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو ندا فاضلی کی پیدائش گوالیار میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ گوالیار MP میں ہوئی۔ سوال نمبر 14، پرویز شاہدی کا اصل نام کیا تھا؟ تو پرویز شاہدی کا اصل نام تھا سید اکرام حسین۔ پرویز شاہدی کا اصل نام کیا تھا؟ سید اکرام حسین نام تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 15، کیا ہے؟ شاعری میں نسیم کس کے شاگرد تھے؟ تو شاعری میں نسیم کس کے شاگرد تھے؟ تو شاعری میں نسیم آتش لکھنوی کے شاگرد تھے۔ کس کے شاگرد تھے؟ آتش لکھنوی کے۔ سوال نمبر 16، احمد فراز کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو احمد فراز کی پیدائش پشاور میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ پشاور میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 17، اردو شاعری میں مبارک حسین کے استاد کون تھے؟ تو اردو شاعری میں مبارک حسین کے استاد داغ دہلوی تھے۔ کون تھے؟ داغ دہلوی تھے اردو شاعری میں مبارک حسین کے استاد۔ سوال نمبر 18، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول مرزا غالب کا ہے۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ یہ غالب کا ہے، 18 کا C۔ سوال نمبر 19، سید محمد جعفری کی پیدائش کہاں ہوئی؟ سید محمد جعفری کی پیدائش لاہور میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ لاہور میں ہوئی، 19 کا D۔ سوال نمبر 20، غالب کا انتقال کب ہوا؟ تو غالب کا انتقال 1869 عیسوی میں ہوا۔ سوال نمبر 21، نسیم کا پورا نام کیا تھا؟ تو نسیم کا پورا نام تھا دیا شنکر نسیم۔ نسیم کا پورا نام کیا تھا؟ دیا شنکر نسیم نام تھا۔ سوال نمبر 22، احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے؟ تو احمد فراز پشاور یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے۔ کہاں؟ پشاور یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے۔ سوال نمبر 23، دوہے میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو دوہے میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ کتنے مصرے ہوتے ہیں دوہے میں؟ دوہے میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ دوہے میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 24، سلام مچھلی شاعری کس صنف کے شاعر ہیں؟ تو سلام مچھلی شاعری گیت کے شاعر ہیں۔ کس کے شاعر ہیں؟ سلام مچھلی شاعری گیت کے شاعر ہیں۔ سلام مچھلی شاعری گیت کے شاعر، ان کا گیت آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ سوال نمبر 25، شبنم کمالی کا اصل نام بتائیے۔ تو شبنم کمالی کا اصل نام ہے مصطفیٰ رضا۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی کا اصل نام ہے مصطفیٰ رضا نام ہے ان کا۔ سوال نمبر 26، غزل عربی کے کس صنف سے ماخوذ ہے؟ تو غزل عربی کے قصیدہ صنف سے ماخوذ ہے۔ کس سے؟ غزل قصیدہ سے ماخوذ ہے، عربی کے قصیدہ سے ماخوذ ہے غزل۔ سوال نمبر 27، نصاب میں شامل مناظر فطرت کے شاعر کون ہیں؟ تو نصاب میں شامل مناظر فطرت کے شاعر ہیں چک بست۔ کون ہیں؟ چک بست ہیں۔ سوال نمبر 28، جگن ناتھ آزاد کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو جگن ناتھ آزاد کی نظم انڈیا گیٹ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ سوال نمبر 29، چک بست کا انتقال کب ہوا؟ تو چک بست کا انتقال 1926 عیسوی میں ہوا۔ کب ہوا؟ چک بست کا انتقال 1926 عیسوی میں ہوا۔ سوال نمبر 30، چک بست کا انتقال کس بیماری سے ہوا؟ تو چک بست کا انتقال فالج سے ہوا۔ کس بیماری سے؟ فالج کی وجہ سے ہوا۔ سوال نمبر 31، غالب کے آباء و اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ تو غالب کے آباء و اجداد ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ کہاں سے؟ ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ سوال نمبر 32، آریہ بھٹ کی پیدائش کہاں ہوئی؟
آریہ بھٹ کی پیدائش بہار میں ہوئی. کہاں ہوئی؟ بہار میں ہوئی تھی آریہ بھٹ کی پیدائش. سوال نمبر 33 خطوط غالب کے مجموعے کا نام بتائیے. تو خطوط غالب کے مجموعے کا نام ہے اردو معلی، ابھی ہم نے اوپر بتایا تھا. اور ایک اور دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے عود ہندی. تو خطوط غالب کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اردو معلی ہے. سوال نمبر 34 سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ تو سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام مجیب الرحمن تھا. کیا نام تھا؟ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام مجیب الرحمن نام تھا ان کا. سوال نمبر 35 لطف الرحمن کے والد کا نام بتائیے. تو لطف الرحمن کے والد کا نام تھا عبد الغفور. کیا نام تھا؟ مولوی عبد الغفور نام تھا لطف الرحمن کے والد کا نام. سوال نمبر 36 سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے؟ تو سر سید احمد خان 1817 عیسوی میں پیدا ہوئے. سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے؟ 1817 عیسوی میں پیدا ہوئے. سوال نمبر 37 ابن مریم کس کی مثال ہے؟ تو ابن مریم کنیت کی مثال ہے. کس کی مثال ہے؟ کنیت کی مثال ہے. کنیت کسے کہتے ہیں؟ کنیت وہ نام جو ماں باپ یا بیٹا بیٹی کے رشتے کے ساتھ جو نام رکھا جاتا ہے اسی نام کو کیا کہتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کنیت کہتے ہیں. جیسے ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا، یہ کس کا لقب تھا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب تھا. اسی طرح لقب کنیت ہوا یہ جو رشتے کے بنیاد پر ہو، اور لقب کہتے ہیں وہ نام جو عوام کی طرف سے پیار سے جو نام دے دیا گیا ہو اسے لقب کہتے ہیں. جیسے شہنشاہ ترنم، نغمہ ترنم، جیسے لتا منگیشکر کو نغمہ ترنم کہا جاتا ہے. اسی طرح مہندر سنگھ دھونی کو لوگ پیار سے ماہی کہتے ہیں. اسی طرح اور بھی کوئی نام جو پیار سے اچھا سا نام دیا گیا ہو اس کو لقب کہتے ہیں. اسی طرح خطاب ہے تو خطاب کہتے ہیں وہ نام جو حکومت کی طرف سے یا کسی راجا مہاراجا یا کسی ادارے کی طرف سے دیا جاتا ہے جو نام، اس کو خطاب کہتے ہیں. جیسے بھارت رتن، پدم بھوشن یا نوبل انعام وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ خطاب ہے. شمس العلماء وغیرہ یہ سب، خاقانی ہند وغیرہ یہ سب خطاب ہے. عرف وہ نام جو گھر میں لوگ پیار سے جس نام سے پکارتے ہیں جو اصل نام کے علاوہ ہوتا ہے اس کو عرف کہتے ہیں. جیسے ببلو، ڈبلو، چنی، منی وغیرہ وغیرہ جو اصل نام کے علاوہ جو نام ہوتا ہے اسی کو عرف کہتے ہیں. سوال نمبر 38 اسم معرفہ کی پہچان کیجیے. اسم معرفہ کون ہے اس میں؟ تو احمد ہے. اسم معرفہ وہ نام جو کسی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کو بتائے. تو یہاں احمد ایک خاص شخص کا نام ہے، اسی لیے اسم معرفہ ہے. اسی طرح دریا، شہر، درخت یہ کسی خاص کا نہیں ہے، عام ہے. دریا کون سا دریا، شہر کون سا شہر، درخت کس پیڑ کس چیز کا درخت، تو یہاں یہ سب عام ہے، یعنی اسم نکرہ ہے. اسم احمد صرف اسم معرفہ ہے. سوال نمبر 39 درج ذیل کی مثالوں میں عرف کون ہے؟ تو درج ذیل کی مثالوں میں عرف کیا ہے؟ ابھی اوپر بتایا تھا عرف شیخو. کیا ہے؟ شیخو کیا ہے؟ یہ عرف ہے. باقی علامہ، غالب، ابو القاسم وغیرہ یہ سب مطلب عرف نہیں ہے. جیسے علامہ ان کو سرکار کی طرف سے علامہ اقبال کو یہ نام دیا، عوام نے ان کو علامہ کا لقب دیا تھا. اسی طرح غالب تخلص ہے. ابو القاسم یہ کنیت ہے. ٹھیک ہے، تو 39 کا بی ہوگا. 40 نمبر جو نام رشتہ کے بنا پر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو وہ نام جو رشتہ کے بنا پر ہو، اوپر بتایا تھا ہم نے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کنیت کہتے ہیں. یعنی آپشن اے صحیح جواب ہوگا. سوال نمبر 41 درج ذیل اسموں میں سے اسم صفت چنیے. تو اس میں صفت کون ہے؟ نیک یہ اسم صفت ہے. احمد، درخت، شیراز نہیں بلکہ کیا؟ نیک ہونا یہ اسم صفت ہے. یعنی نیک ہونا، یہ فلاں آدمی نیک ہے، یعنی نیک ہونا اس کی خصوصیت ہے، اس کی صفت ہے. تو یہی اسم صفت ہے نیک. 41 کا جواب ڈی ہوگا. 42 بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. بناوٹ کے اعتبار سے اس میں کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. کون کون ہے؟ جامد، مصدر، مشتق. کون کون ہے؟ جامد، مصدر، مشتق. یہ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. سوال نمبر 43 نسق کا مترادف کیا ہوگا؟
تو نظم ہوگا نظم و نسق، نظم و نسق بولتے ہیں یعنی کہ انتظامات، نظم و نسق، نسق کا مترادف کیا ہوگا؟ نظم ہوگا۔ سوال نمبر 44 نسب کا مترادف بتائیں۔ تو نسب کا مترادف جیسے بولتے ہیں حسب و نسب، یعنی سین سے جو ہے حسب، وہی حسب جو ہے نسب کا مترادف ہوگا، یعنی نسق کا نظم و نسق یہ ایک دوسرے کا مترادف ہے، اور حسب و نسب یہ ایک دوسرے کے مترادف ہے۔ 44 کا بھی صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 45 جمال کیا ہے؟ تو جمال اسم صفت ہے، یعنی خوبصورتی یہ کیا ہے؟ یہ اسم صفت ہے۔ کیا ہے؟ جمال کیا ہے؟ جمال اسم صفت ہے۔ حقیقت کی ضد کیا ہے؟ تو حقیقت کی ضد ہے مجاز۔ حقیقت کی ضد کیا ہے؟ حقیقت کی ضد ہے مجاز۔ سوال نمبر 47 ماضی بعید کی پہچان کیجیے۔ تو ماضی بعید کیا ہے اس میں؟ تو وہ آیا تھا، وہ آیا تھا یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کچھ دیر ہو گیا، یا دور کے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا جس سے معلوم ہو، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی بعید کہتے ہیں۔ تو وہ آیا تھا یہ ماضی بعید ہے، وہ آیا ہوگا یہ ماضی شکیہ ہے، وہ آیا ہے یہ ماضی یہ وہ آیا ہے، یہ کہیں گے کہ وہ ماضی قریب ہے، یا اس کو حال بھی کہہ سکتے ہیں ابھی ابھی۔ وہ آئے گا یہ ہو جائے گا آپ کو مستقبل، کیا؟ آنے والے زمانے میں۔ وہ آیا ہے یعنی یہ بی والا وہ آ چکا ہے، وہ آیا ہے یہ ماضی قریب ہوگا، یعنی کہ قریب کے زمانے میں جسٹ آیا ابھی۔ سوال نمبر 48 ماضی مطلق کو چنیے۔ تو ماضی مطلق اس میں کون ہے؟ وہ آیا، بس وہ آیا تھا، وہ آتا تھا، وہ آیا ہوگا نہیں، وہ آیا یعنی سمپل آیا، سمپل آیا، یہ وہ آیا، بس یہ ماضی مطلق ہے۔ کیا ہے؟ 48 کا آپشن بی صحیح جواب ہوگا۔ یہ دیکھیے تم آئے تھے کون صیغہ ہے؟ 49 نمبر تم آئے تھے کون صیغہ ہے؟ تو یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ کس کا صیغہ ہے یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ تم آئے تھے کون صیغہ ہے؟ تو تم آئے تھے یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ تم آئے تھے کون صیغہ ہے؟ یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، تم آئے تھے۔ سوال نمبر 50 اسم نکرہ کی پہچان کیجیے۔ تم تو اسم نکرہ کون ہے؟ اسم دریا ہے، دیکھ لیجئے، جسے ہمالہ احمد پٹنہ ایک خاص شہر کا نام ہے، احمد ایک خاص آدمی کا نام ہے، ہمالہ ایک خاص پہاڑ کا نام ہے، لیکن دریا کون سا دریا معلوم نہیں ہے۔ گنگا جمنا سرسوتی کون سا دریا نہیں معلوم ہے، کوئی بھی دریا ہو سکتا ہے۔ یہاں تو دریا کیا ہے؟ یہ عام ہے۔ کیا ہے؟ دریا عام ہے، یعنی یہ اسم نکرہ ہے۔ ابھی یہ 49 والے میں دیکھ لیجیے تم آئے تھے کون سے ہے؟ تو یہ ہے واحد حاضر۔ تم جہاں لگا ہو یہ حاضر جو ہوتا ہے یعنی سامنے جو ہوتا ہے اسی کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سب، تم لوگ۔ یہ جمع حاضر ہے، تو یہاں واحد اگر ہوگا ایک آدمی ہوگا تو اس کو بولیں گے واحد حاضر، اور سامنے والا اگر دو یا دو سے زیادہ ہے تو اس کو بولیں گے جمع حاضر۔ یعنی یہاں تم آئے تھے یہ واحد حاضر ہے، اگر یہیں آ جاتا تم سب آئے تھے تو یہ کیا ہو جاتا؟ جمع حاضر ہو جاتا۔ یہاں لگا دیتے کیا؟ تم سب آئے تھے، تم سب لگا دیتے، یہاں سب لگا دیتے، یہاں تو کیا ہو جاتا؟ یہ جمع حاضر ہو جاتا۔ یہاں لکھا جیسے واحد غائب، تو یہاں کیا لکھیں گے؟ جیسے ہم کہہ دیتے یہاں تم ہٹا کر کے یہاں لگا دیتے وہ آئے تھے، وہ آئے تھے، تو یہ کیا ہو جاتا؟ واحد غائب ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ واحد غائب ہو جاتا۔ اگر اسی میں یہ واحد غائب کو جمع لگا دیے، یہاں واحد کو ہٹا کر کے جمع لگا دیا جائے، جمع غائب بنا دیا جائے، تو یہ کیا لگانا پڑے گا؟ یہاں وہ سب آئے تھے، کیا سب؟ وہ سب آئے تھے، وہ سب لگا دیتے آئے تھے، تو یہ کیا ہو جاتا؟ جمع ہو جاتا۔ اسی طرح لکھا ہے واحد متکلم، یہ تو یہاں پھر ہم کیسے بدلتے؟ اسی کو ہم بدل سکتے ہیں، اسی میں وہ تو واحد متکلم، تو یہاں کیا لگا دیتے؟ میں آیا تھا۔ کیا لگا دیتے؟ میں آیا تھا، واحد متکلم۔ اور جمع متکلم کیسے بناتے؟ تو ہم سب آئے تھے، یعنی تم کی جگہ ہم سب لگا دیتے آئے تھے، تو یہ جمع متکلم۔
اس طرح سے آپ کو جلدی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اگر آپ کو قواعد پڑھنا ہے اچھے سے تو آپ ہمارے اس کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں گے۔ ہم باضابطے آپ کو اچھے انداز میں اور ہر چیز گرامر کا ہر ایک پارٹ آپ کو اچھے انداز میں ہم پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کا یہ سیکشن 50 کوشچن کا تھا۔ 2019 میں صرف 50 کوشچن ہی پوچھا جاتا تھا اور 50 میں سے 50 کا جواب دینا ہوتا تھا۔ ابھی یہ کرونا وغیرہ کی وجہ سے آپ کو 100 کوشچن دے رہا ہے، 100 میں سے 50 حل کرنا ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ چاہیں تو اس 50 میں سے 50 حل کر سکتے ہیں، اور یہ کوشچن جو آپ کے سامنے ہم نے آج پیش کیا ہے، اس میں سے امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشچن ٹکرائے گا۔ اور میں جو آج کل حل کرا رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے جو ماڈل پیپر پیش کر رہا ہوں، یہ ماڈل پیپر آپ کو کئی سال کے کوشچن کو ہم آپ کو حل کر کے پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کوشچن کو دیکھ لیں گے، اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے، تو آپ کے امتحان انشاءاللہ اچھے جائیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ویڈیو کو پسند کریں گے اور ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں گے، شیئر کر دیں گے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اس کے اگلے ویڈیو میں سیکشن بی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔